السلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضل سے بزنس فائنانس کے 23rd لیکچر میں ہو رہی ہے. آج کا یہ لیکچر بیسیکلی ایک نئے ٹاپک کو جس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں شروع کیا تھا کور کرے گا، جو ہے کامن اسٹاک ویلیویشن کا. تو اس لیے میں یہ چاہوں گی کہ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں. پچھلے لیکچر میں اور اس سے پہلے کچھ لیکچرز میں ہم بات کر رہے تھے بانڈ ویلیویشن کی، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس جب بھی فرم کو لانگ ٹرم فنڈز کی ضرورت ہو تو اس کے پاس دو سورسز ہوتے ہیں. ایک سورس ہے ہمارا لون کا لانگ ٹرم ڈیٹ، جو کہ ہم بانڈ کی بات کرتے ہیں، اور دوسرا ہے ایکویٹی کا. تو ڈیٹ والا پورشن آلموسٹ ہم نے کور کر لیا تھا، اور جس میں سے پچھلے لیکچر میں جو لاسٹ ہم کانسیپٹ ڈسکس کر رہے تھے وہ تھا ٹرم اسٹرکچر آف انٹرسٹ ریٹس. تو ہم تھوڑا سا اس کو ریویو کر کے کامن اسٹاک ویلیویشن کا انٹروڈکشن کرتے ہوئے آج کے لیکچر کو پراپرلی شروع کریں گے. تو جب ہم بات کرتے ہیں ٹرم اسٹرکچر آف انٹرسٹ ریٹ، تو بیسیکلی ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم ایک ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں بٹوین دی نامینل انٹرسٹ ریٹ اینڈ، اور وہ نامینل انٹرسٹ ریٹ کس چیز پہ ہے؟ دیٹ از آن دی پیور ڈسکاؤنٹ بانڈس. ڈیفالٹ فری پیور ڈسکاؤنٹ بانڈس کا جو نامینل انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں اور ٹائم ٹو میچورٹی میں دیکھ رہے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو ٹائم ٹو میچورٹی جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ہمارا نامینل ییلڈ جو ہے وہ بھی بڑھتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیں دو ٹرمز میں، ایک لانگ ٹرم اور دوسرا شارٹ ٹرم، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا لانگ ٹرم انٹرسٹ ریٹس آر ہائر دین دی شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹس، تو ہمارا ییلڈ کرو جو ہے وہ اپورڈ سلوپنگ ہوگا، یا ٹرم اسٹرکچر جو ہے وہ اپورڈ سلوپنگ ہوگا. دوسری صورتحال میں اگر ہمارا شارٹ ٹرم ریٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو دی لانگ ٹرم ریٹس، تو ہمارا ییلڈ کرو جو ہے وہ ڈاؤنورڈ سلوپنگ ہوگا. نارملی جب ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ہمارے پاس جو سینیریو آتا ہے وہ ریلیشن شپ دے رہا ہے ہمیں این اپورڈ سلوپنگ کرو میں، وچ از ریفلیکٹنگ کہ ہمارے لانگ ٹرم nominal interest rates are supposed to be higher than the short term rates. Furthermore ہم نے اسی ٹینڈنسی کو ڈیکمپوز کیا اس کے مختلف کمپوننٹس میں. تو کمپوننٹس کی بات کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ اس ریلیشن شپ کے پیچھے نامینل انٹرسٹ ریٹ کے ڈٹرمینیشن اینڈ دی ریلیشن شپ ود دی ٹائم ٹو میچورٹی کے پیچھے تین چیزیں کار فرما ہیں، یعنی کہ اس کے تین کمپوننٹس ہیں. تو پہلا کمپوننٹ جو تھا ہمارا ریئل ریٹ آف انٹرسٹ، جو کہ ابھی ہم نے فشر ایفیکٹ کی جب بات کی تھی تو تب بھی بات کی تھی کہ نامینل انٹرسٹ ریٹ کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں، ایک ہے انفلیشن ریٹ اور دوسرا ہے ریئل ریٹ آف انٹرسٹ. تو یہاں پہ بھی ہم انہی دو کمپوننٹ کو لیتے ہوئے ایک اور کمپوننٹ کا ایڈ کرتے ہوئے بات کریں گے کہ ہمارا جو ہے ٹرم اسٹرکچر کیا ہے. تو ہمارا جو ریئل ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ ہر انٹرسٹ ریٹ میں جو انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں تو وہ ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے دیٹ پرووائڈز دی بیسس. لیکن جب ہم اس کی شیپ کی بات کریں کہ کیا کنٹریبیوشن ہے ریئل انٹرسٹ ریٹ کا ان ڈیٹرمننگ دی شیپ آف آر ٹرم اسٹرکچر، تو اس کی شیپ میں کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں ہے. گرافیکلی بھی جب ہم نے دیکھا تھا تو ریئل ریٹ آف انٹرسٹ کی ہمارے پاس ایک اسٹریٹ لائن تھی. دوسری طرف بات کرتے ہیں ہم ریٹ آف انفلیشن کا. تو انفلیشن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس لیے فیوچر میں جتنا ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، جتنا وہ سیکریفائز کرتے ہیں، تو دی نیڈ اے کمپنسیشن، اور اس کو ہم بات کرتے ہیں انفلیشن پریمیم کے ساتھ. تو جو وقت گزرتا ہے لوگ جو ہے ایک انفلیشن پریمیم ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ دیکھا کہ انفلیشن پریمیم جو ہے اپورڈ سلوپنگ کرو تھا. دین فائنلی ہم نے بات کی انٹرسٹ ریٹ پریمیم کی. انٹرسٹ ریٹ رسک کی تو ہم بات کرتے ہی چلے آئے کہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو ہمارے لانگر ٹرم میچورٹی بانڈ جو ہیں ان کا رسک زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے جب ہم ٹرم اسٹرکچر کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے جب لانگ ٹرم بانڈ کے اوپر انٹرسٹ ریٹ رسک زیادہ ہوتا ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ رسک جو ہے گریجولی انکریز کرتا ہے بٹ ایٹ اے ڈیکریزنگ ریٹ. تو جب یہ ڈیکریزنگ ریٹ سے انکریز کرتا ہے تو انیشلی ہمارا کرو جو ہے وہ اسٹیپ تھا، اس کے بعد ریلیٹیولی بٹ فلیٹر ہو گیا. ان تینوں چیزوں کو جب ہم ایڈ اپ کر دیتے ہیں تو دیٹ گیوز اس دی ٹرم اسٹرکچر آف انٹرسٹ ریٹ، اور دیٹ از اپورڈ سلوپنگ اگر ہمارا لانگ ٹرم انٹرسٹ ریٹ جو ہے دے آر ہائر دین دی شارٹ ٹرم انٹرسٹ ریٹ. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی ییلڈ کرو کی.
तो ये यील्ड जो है हमारी, ये है ऑन दी ट्रेजरी नोट्स एंड द बॉन्ड्स, उनके ऊपर यील्ड, एंड देन वी आर लुकिंग एट रिलेशनशिप टू द टाइम टू मैच्योरिटी. तो यील्ड कर्व जो है हमारा, अगेन दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर टर्म स्ट्रक्चर, दोनों अपवर्ड स्लोपिंग है. फर्क सिर्फ ये है कि हमारा जो यील्ड कर्व है दैट इज द यील्ड ऑन द ट्रेजरी नोट्स एंड बॉन्ड्स, जो कि कूपन पेमेंट देते हैं. जो हमारा टर्म स्ट्रक्चर है दैट इज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑन डीप डिस्काउंट बॉन्ड और सिंपली द डिस्काउंटेड बॉन्ड्स विच डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट, कूपन सॉरी. तो जब हम बात करते हैं टर्म स्ट्रक्चर की और यील्ड की, तो दोनों ही एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होते हैं. इसके अलावा भी हमारे पास जो चंद एक और हमने जो जिक्र किया सर्टेन प्रीमियम्स का, जो कि इन्वेस्टर डिमांड करते हैं, तो उनमें एक जो था डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम. तो डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम में हम ये कहते हैं कि जितना इश्यूअर जो है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कम होगी, तो हमारा इन्वेस्टर जो है उतना ही उसके ऊपर जो है हमें प्रीमियम मांगेगा, और उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम. नॉर्मली जो है गवर्नमेंट्स का डिफॉल्ट रिस्क जो है वो मिनिमम पॉसिबल होता है, या हम उसको डिफॉल्ट फ्री भी कह देते हैं. तो जो कॉरपोरेशन जो है एमएनसी स्ट्रॉन्गर होती चली जाती हैं, उनका भी डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम जो है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कम होता है. उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास एक और प्रीमियम है जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी प्रीमियम. तो लिक्विडिटी प्रीमियम में हम ये कहते हैं कि अगर हम कंफर्टेबली, हम मीन्स वी एज इन्वेस्टर्स, अगर हम कंफर्टेबली मार्केट में जाके उसको बेच सकें और उसमें कोई लॉस ऑफ वैल्यू भी ना हो और हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो क्विकली प्रोसेस हो जाए, तो उस सूरत हाल में लिक्विडिटी प्रीमियम जो है वो कम होगा. लेकिन अगर आपको डिफ़िकल्टी पेश आए उसको बेचने के लिए मार्केट के अंदर, तो लिक्विडिटी प्रीमियम जो है वो ज़्यादा होता चला जाएगा. तो ये तो थे कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द बॉन्ड्स. उसके बाद हमने डिस्कशन शुरू की कि लॉन्ग टर्म फंड्स जब फर्म रेज करती है तो उसका दूसरा बेसिक सोर्स क्या है, कॉमन स्टॉक, कि वो अपने शेयर्स सेल करती है टू द जनरल पब्लिक टू रेज कैपिटल ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस. तो कॉमन स्टॉक में देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर नॉट देयर इन द बॉन्ड्स, एंड देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर देयर इन द बॉन्ड्स एंड दे आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉमन स्टॉक. तो डिस्कशन हमारी जो है दैट इज अराउंड द वैल्यूएशन. इसलिए हम देखेंगे कि कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन जो है वो किस तरह होती है. तो लेट्स गो बैक टू द वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड. बॉन्ड की वैल्यूएशन के लिए हमें क्या इनपुट्स चाहिए थी? हमें जो इनपुट्स चाहिए थी वो थे कैश फ्लोज फ्रॉम द बॉन्ड्स. अब वो कैश फ्लोज जो थे वो दो तरह के थे. एक तो थे रेगुलर कैश फ्लोज जो कूपन की शक्ल में थे, और वो फिक्स्ड थे, इसलिए हमने उनको एन्युइटी को शक्ल में ट्रीट किया. दूसरी तरफ उसकी बॉन्ड की वैल्यू थी एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी, जिसको हम फेस वैल्यू या पार वैल्यू कहते हैं, और वो वन टाइम थी. तो हमने इन सारे कैश फ्लोज को, जो कि एक तरफ एन्युइटी थी जो कूपन की शक्ल में, और दूसरी तरफ वन टाइम सिंगल पेमेंट थी जो कि पार वैल्यू एट मैच्योरिटी, इनको हमने डिस्काउंट किया एट द गोइंग मार्केट इंटरेस्ट रेट, जो कि कंपेरेबल रिस्क कैटेगरी के सारी सेम कैरेक्टरिस्टिक के बॉन्ड उस वक्त इश्यू हो रहे हैं, उनका मार्केट इंटरेस्ट रेट था. सो द लाइफ वाज बिट सिंपलर. लेकिन जब हम बात करते हैं कॉमन स्टॉक की, तो कॉमन स्टॉक की सबसे पहले जो है, जब हम कैश फ्लोज की बात करते हैं, तो कॉमन स्टॉक की लाइफ क्या है? द फर्म जो है उसकी लाइफ इनफिनिट है, इसलिए कॉमन स्टॉक जो है उनके भी जो रिटर्न है दे आर देयर फॉर एवर, और उसकी कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है. तो जब मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है तो हमारे पास एक ही कैश फ्लो का सोर्स है, एंड दैट इज द डिविडेंड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड्स. और वो जो डिविडेंड्स है हमारे, दे विल बी कमिंग टू द इन्वेस्टर फॉर एवर, क्योंकि हमारे पास लाइफ ऑफ द फर्म इज इनफिनिट. तो अब हमारे पास कैश फ्लोज इनफिनिट हो गए. दूसरी तरफ हमारे पास मैच्योरिटी पीरियड नहीं है, एंड थर्डली हमारे पास ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम जो है इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो किस तरह डिटरमिन करें. सो विद ऑल ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज, अगर हम इसको एक सिंपल फार्मूला की शक्ल में लिखेंगे तो हम ये कहेंगे कि ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट सर्टेन रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट.
लेकिन जब इन्फिनिटी की शक्ल में आता है तो इट बिकम्स काइंड ऑफ अनसॉल्वेबल, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक. तो आज के हम लेक्चर में ये देखेंगे कि थ्रू एक्सपीरियंस एंड लुकिंग एट द प्रैक्टिकल लाइफ हम जो है यही डिविडेंड की ग्रोथ जो है या डिविडेंड की जो पेमेंट के पैटर्न्स जो हैं उनको हम मुख्तलिफ कैटेगरीज में डाल सकते हैं. और उन कैटेगरीज में डालने के बाद अलॉन्ग विद सर्टेन अजम्पशंस, ओके, और वो अजम्पशन कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है और वो बेस्ड की हुई है हमने ऑन द रियल लाइफ प्रैक्टिस. तो उसके साथ जो है हम किस तरह बॉन्ड की वैल्यूएशन कर सकते हैं. तो इस सिलसिले में हम जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो बात है हमारी जीरो ग्रोथ रेट इन दी डिविडेंड्स, यानी कि डिविडेंड जो है उनमें कोई ग्रोथ जो है वो दैट डज नॉट टेक प्लेस. तो जीरो ग्रोथ स्टॉक जो है वो हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि जिसके ऊपर हमारा जो डिविडेंड है दैट रिमेन्स द सेम, देयर इज नो ग्रोथ, नो चेंज इन द डिविडेंड. डिविडेंड जो है ना डिक्लाइन करते हैं ना ही वो इंक्रीज करते हैं. तो अगर हम ये कहें कि डी नॉट जो है दैट इज द करंट डिविडेंड, D1 is the dividend after 1 year and D2 is the dividend after 2 years. तो हम क्या कह रहे हैं कि D0 is equal to D1, that is equal to D2 and that is equal to Dn whatever number of years we are taking in for our calculations. तो जब हमारे पास फिक्स्ड या कांस्टेंट डिविडेंड आ जाते हैं जिसके अंदर कोई ग्रोथ जो है वो दैट डज नॉट टेक प्लेस, तो देन हमारी जो ये वैल्यूएशन है वो सिंपल हो जाती है. क्योंकि जब हमारे पास एक परपेचुइटी हो, परपेचुइटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि एक गिवन अमाउंट जो है दैट इज कमिंग टू द इन्वेस्टर फॉरएवर. तो अब जब हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे डिविडेंड जो है उनमें कोई ग्रोथ नहीं है, जीरो ग्रोथ है, तो उस सूरत हाल में इट इज रिजेंबलिंग टू एन ऑर्डिनरी परपेचुइटी. तो ऑर्डिनरी परपेचुइटी में हमने एक और एग्जाम्पल भी ली थी पीछे जब हम डिस्कस कर रहे थे प्रेफर स्टॉक की. तो उसमें हमने ये कहा था कि प्रेफर स्टॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी. और उसमें हमने किस तरह उसको डिस्काउंट किया था, उसमें सिंपली हमने ये कहा था कि प्रेफर स्टॉक के ऊपर जो डिविडेंड है उसको हम डिवाइड कर दें बाय द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रेफर स्टॉक होल्डर्स. तो अब भी हमारे पास कॉमन स्टॉक के सिलसिले में भी जब हमारे पास डिविडेंड जो है वो कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज, जीरो ग्रोथ, तो उस सूरत हाल में भी हम ऑर्डिनरी एन्युटी को किस तरह से डिफाइन करेंगे. सो दैट वी हैव रिफ्लेक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड कि अ शेयर ऑफ द कॉमन स्टॉक इन अ कंपनी विद अ कांस्टेंट डिविडेंड इज टर्म एज जीरो ग्रोथ टाइप ऑफ स्टॉक व्हिच इंप्लाइज दैट D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 एंड दैट इज कांस्टेंट. So the value of the stock will be equal to P0 is equal to D divided by 1 plus R to the power 1, and similarly we will be dividing all the dividends by 1 plus R to the power of the respective time period. अब इसको जब हम बात करते हैं परपेचुइटी की शक्ल में तो हमारे पास जो है शेयर की वैल्यू जो है वो किस तरह डिटरमिन होगी. तो परपेचुइटी की वही है कि जब हमारे पास कांस्टेंट डिविडेंड है तो वही जो अभी हमने ये कहा कि हर टाइम पीरियड के डिविडेंड को हम सेपरेटली डिस्काउंट करते चले जाएं और एड अप करें और वो इनफिनिट हमारे पास नंबर ऑफ डिविडेंड पीरियड्स हों. तो हम सिंपली उसको इस सूरत में भी लिख सकते हैं कि P0 इज इक्वल टू D over R, which D is the constant dividend and R is the required rate of return for the common stock holder. अब इसी कंसेप्ट को फर्दर एलैबोरेट करने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक छोटी सी एग्जांपल एक कंपनी की लेते हैं सो दैट वी कैन गेट द आइडिया कि जब हमारे डिविडेंड कांस्टेंट हो या उसमें ग्रोथ जो है वो जीरो हो तो हम किस तरह उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे. तो CV Corporation has a policy of paying $10 per share dividend every year. If this policy is to continue indefinitely, what is the value of a share of stock if the required rate of return is 20%? अब इस सूरत हाल में हमारे पास क्या है कि $10 का डिविडेंड है फॉर एवरी ईयर और उसके बाद ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये डिविडेंड जो है इनडेफिनेट पीरियड के लिए कंटिन्यू करेंगे. सो दैट रिजेंबल्स टू अ परपेचुइटी एंड देन वी डू हैव द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द स्टॉक होल्डर्स. तो इसके लिए हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? विल से P0 इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाय R. सो सिंस द स्टॉक अमाउंट्स टू बी अ परपेचुइटी, value of the share is $10 which is the dividend divided by
the required rate of return 20% which comes down to 0.20 is equal to $50 per share. تو اس میں ہم نے بات یہ کی کہ جب ہمارے پاس ڈیویڈنڈ جو ہے کانسٹنٹ ہو اور انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے وہی ڈیویڈنڈ پیمنٹ ہوتی رہے تو ہم سمپلی ایک آرڈنری پرپیچوٹی کا فارمولا لگا کے وی کین کیلکولیٹ دی ویلیو آف دی کامن اسٹاک. اب ہم ایک اور دوسری اس میں دیکھتے ہیں کہ پریویسلی جو ہماری کمپنی تھی ایک اسٹیبل گروتھ کمپنی نہیں تھی, ایک اسٹیبل سچویشن میں تھی جس میں ڈیویڈنڈ جو ہیں وہ کانسٹنٹلی سیم رہتے ہیں. لیکن ریئل لائف میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیر آر کمپنیز جو کہ گرو کرتی ہیں اینڈ دیٹ از مور کامن ان دا ریئل لائف سینیریو جب بات کریں کانسٹنٹ گروتھ ماڈل کی. تو کانسٹنٹ گروتھ ماڈل میں ہم ایسی کمپنیز کو ڈسکس کر رہے ہیں جہاں پہ کمپنیز جو ہیں وہ گرو کر رہی ہیں لیکن ریٹ آف گروتھ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے, کہ کمپنیز جو ہے وہ ڈیویڈنڈ پے کرتی ہیں اور وہ ڈیویڈنڈ جو ہے جب پے کرتی ہیں تو اس میں گروتھ جو ہے کمپنی کے گرو کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیویڈنڈ بھی گرو کر رہے ہیں لیکن وہ گرو کر رہے ہیں ایٹ اے کانسٹنٹ ریٹ. سو اسٹاکس دی ڈیویڈنڈز فار وچ گرو ایٹ اے اسٹیڈی ریٹ ٹرمڈ ایز دی گروتھ ریٹ جی. تو اف وی لیٹ ڈی ناٹ be the dividend just paid, then the next dividend D1 is equal to what? کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ D naught جو ہے وہ ڈیویڈنڈ ہے جو ہم نے آج پے کیا, اب ہم فگر آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ D1 after 1 year ڈیویڈنڈ کیا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ڈیفائن کر لیا کہ ہماری گروتھ ریٹ ان ڈیویڈنڈ جو ہے وہ G ہے. تو سمپلی ہماری D1 جو ہے that will be equal to D naught into 1 plus the growth rate. So D1 is equal to D naught into 1 plus G. Similarly, if we go for the dividend in 2 periods, then D2 will be equal to D1 into 1 plus G. اگر ہم D1 کی جگہ اس کی ویلیو ڈال دیں تو that is equal to D1 is equal to D naught into 1 plus G and then multiplied by another 1 plus G. If we try to simplify it, we can also simplify it and we can say D2 is equal to D naught into 1 plus G square. کیونکہ ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ ریٹ کے ساتھ گرو کرتا ہے. تو اگر ہم D4 نکالنا چاہیں فار ایگزامپل تو سمپلی ہم یہ کہہ دیں گے کہ D4 از اکول ٹو D naught into 1 plus G to the power 4. کہ جو جتنے ٹائم پیریڈ گزرتے چلے جاتے ہیں اتنی ہی گروتھ ریٹس ملٹیپلیکیٹو فارم میں ہم اس میں ایڈ اپ کرتے چلے جائیں گے. So we can repeat this process to generalize it for any number of periods as dt. T can be any number. So it can be 5 years, it can be 10 years, it can be 15 years or any number. So what we have here is dt is equal to D naught into 1 plus G to the power T. D naught is the current dividend. تو جب ہمارے ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ ریٹ پہ گرو کر رہے ہیں اور انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہیں تو دین وی کال اٹ ایز اے پرپیچوٹی, لیکن دس از اے گروئنگ پرپیچوٹی. پریویسلی جب ہم نے بات کی تھی زیرو گروتھ تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ سمپل آرڈنری پرپیچوٹی, اور اس کے لیے ہم نے فارمولا بھی یہ رکھا تھا D ڈیوائڈیڈ بائی R. اب اس میں ہم بات کر رہے ہیں پرپیچوٹی کی, بٹ اٹ از اے گروئنگ پرپیچوٹی. تو گروئنگ پرپیچوٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کانسٹنٹ ریٹ کے ساتھ وہ گرو کرتی جا رہی ہے ان فیوچر فار این انڈیفینٹ ٹائم ان فیوچر. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ڈز اٹ میک سینس ٹو میک این ازمپشن کہ ہمارے پاس جو ہے کمپنی کے ڈیویڈنڈ گرو کر رہے ہیں ایٹ اے کانسٹنٹ ہے. تو اس کانسٹنٹ ریٹ کی جسٹیفیکیشن جو ہے پریکٹیکل لائف میں دیٹ از ویری آبویس. بہت سی میچور کمپنی جو ہیں وہ اپنے شیئر ہولڈرز کے پلانس کو فلفل کرنے کے لیے, کمپنی کی ایک گروتھ اور ایک اسٹیبلٹی کو دکھانے کے لیے ان کے لیے ایک امپلیسڈ آبجیکٹو یہ بھی ہوتا ہے ایٹ ٹائمس, وہ امپلیسڈ جو ہے وہ ایکسپلیسڈ آبجیکٹو بھی ہوتا ہے کہ ان کا ڈیویڈنڈ جو ہے وہ گرو کرے ایٹ اے کانسٹنٹ ریٹ. تو جب ڈیویڈنڈ ہمارے گرو کر رہے ہیں کانسٹنٹ ریٹ کے اوپر اور وہ ایک اسٹیبل کمپنی کی پالیسی ڈیویڈنڈ پالیسی کو ریفلیکٹ کر رہی ہے, اور اس سلسلے میں اگر ڈیویڈنڈ پالیسی کو ایز اے سیپریٹ ٹاپک پڑھا جائے تو اس میں اس کی مزید ڈیٹیلز اینڈ بینیفٹس ہیں, لیکن فار دا ٹائم بینگ کیونکہ ہم صرف فوکس کس چیز پہ کر رہے ہیں, ویلیویشن آف دی اسٹاک, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک ویلیویشن کے اندر یہ گروئنگ پرپیچوٹی کا جو کانسیپٹ ہے دیٹ از ویری ویلڈ. اٹ میک سینس کیونکہ کمپنیز جو ہیں وہ اپنے ڈیویڈنڈ کے لیے ایک ٹارگٹ رکھتی ہیں امپلیسٹلی اور ایکسپلیسٹلی کہ ان کو گرو کرنا ہے ایٹ اے سرٹن کانسٹنٹ ریٹ.
تو اس کے لیے مزید اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کس طرح کیلکولیٹ کرنا ہے, لیٹس ٹیک این ایگزامپل. سو دی ایج کمپنی ہیز جسٹ پیڈ ا ڈیویڈنڈ آف $3 per share. The dividend of this company grows at a steady rate of 8% per year. Based on this information, what will be the dividend in 5 years? تو اب ہمارے پاس سمپل فارمولا ہے کہ ہمارے پاس D0 ہے $3 کرنٹ ڈیویڈنڈ, گروتھ ریٹ بھی دیا ہوا ہے, اینڈ وی وانٹ ٹو نو کہ 5 ایئرس کے بعد ڈیویڈنڈ کیا ہوں گے. کیونکہ انویسٹر جو ہے اگر کمپنی کے پاس ریکارڈ کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک کانسٹنٹ ریٹ کے ساتھ ڈیویڈنڈ گرو کر رہے ہیں, اور وہ ریٹ از نون ٹو دی انویسٹر, اینڈ دے وانٹ ٹو پلان کہ 5 ایئرس آفٹر ڈاؤن دی روڈ جو ہے ان کی ڈیویڈنڈ کی اماؤنٹ کتنی ہوگی, تو دے کین کیلکولیٹ اٹ. دیئرفور دی فیوچر اماؤنٹ از $3 which is D0 into 1 plus G, 1.08 because G is 8% to the power 5. And that is equal to $3 multiplied by 1.4693, and which is equal to 4.41. Therefore, when we compare this 4.41 with the current dividend of $3, so dividends they have grown by 1.41. یہ تو تھا کہ ہم جو ہے ڈیویڈنڈ کی اماؤنٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, فورکاسٹ کر سکتے ہیں فار اے کمپنی جس کے ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ ریٹ کے اوپر گرو کر رہے ہیں. بٹ وین اٹ کمس ڈاؤن ٹو دی ویلیویشن, کہ اگر ہم اس کی کرنٹ ویلیو نکالنا چاہیں ڈیویڈنڈ کی, تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ اس وقت صورتحال یہی ہے کہ ہمارے پاس ڈیویڈنڈس آر دیئر, دے آر گروئنگ ایٹ اے کانسٹنٹ ریٹ, and the time period is indefinite. So if we go back on the formula, so how we are going to express it? So if we take D0 to be the dividend just paid and D to be the constant growth rate, the value of a share of the stock can be written as P0 is equal to D1 over 1 plus R to the power 1 plus D2 over 1 plus R to the power 2 plus D3 over 1 plus R to the power 3. تو یہ تو تھا ہمارا جنرل فارمولا جس میں ہر ایک ڈیویڈنڈ کو اس کے ریسپیکٹو ٹائم پیریڈ کے ساتھ ایک گیون ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اوپر جو ہے ہم ڈسکاؤنٹ بیک کر رہے تھے. اب یہ اس طرح کے ہمارے جو ڈیویڈنڈس ہیں وہ فیوچر میں انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہوں گے. لیکن سب سے پہلے جب ہم بات کر رہے ہیں کانسٹنٹ گروتھ کی ماڈل, تو ویلیو آف دی ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ہم کس طرح ڈٹرمن کریں گے. جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمارا D4 از اکول ٹو D0 into 1 plus G to the power 4. تو اسی طرح اگر ہم اسی equation کو دوبارہ لکھنا چاہیں with the value of the dividends into them, تو we are going to write it down like this کہ P0 is equal to D0 into 1 plus G to the power 1, which becomes D1 divided by 1 plus R to the power 1. And then D2 کی جگہ ہم لکھیں گے D0 into 1 plus G to the power 2 divided by 1 plus R to the power 2. Similarly, D3 کی جگہ ہم لکھیں گے D0 into 1 plus G to the power 3 divided by 1 plus R to the power 3. And this will keep on moving. تو اب ہم اس کی ایک simplification جو ہے وہ لا سکتے ہیں, لیکن اس میں there are certain conditions, and one important condition is کہ as long as G is less than the discount rate R. G is the dividend growth rate. تو اگر growth rate in dividend is less than the required rate of return of the common stockholder, which is R, so we can simplify this calculation of finding out the present value of the stock in this particular form. As long as the growth rate G is less than the discount rate R, the present value of cash flows can be written as P0 is equal to D0 into 1 plus G divided by R minus G. Now, if we look at the numerator, D0 into 1 plus G, that is basically the D1. So, we can also write it down that this is equal to D1 over R minus G. And this is a very commonly used formula for calculating the present value or the current value of a common stock, assuming کہ ہمارے ڈیویڈنڈ جو ہیں وہ ایک کانسٹنٹ ریٹ کے اوپر گرو کر رہے ہیں. تو اسی ماڈل کو, اسی ایکسپریشن کو جو ہے ہمارے پاس P0 is equal to D1 over R minus G, اس کو ہم ڈیویڈنڈ گروتھ ماڈل بھی کہتے ہیں, یا اس کو ہم کانسٹنٹ گروتھ ماڈل بھی کہتے ہیں. So let's take an example to further
look at the practicality of this particular formula. So suppose D naught is equal to 2.30, यानी कि करंट डिविडेंड जो कंपनी ने पे किए हैं दे आर 2.30. Required rate of return for the stockholder R is 13% and the dividends are growing at a rate of 5%. G is 5%. So the price per share in this particular scenario will be equal to, what formula we are going to use? The same formula. P naught is equal to G naught into 1 plus G divided by R minus G. So we have the required information. We have D naught is equal to 2.30. We also have G which is 6%. We also have the required rate of return which is given as 13%. So plugging in the values here in this particular formula, we have P naught is equal to D naught into 1 plus G divided by R minus G, which is equal to 2.30 multiplied by 1.05 over 0.13 minus 0.05, which comes down to 2.415 divided by 0.08, and that is equal to 30.19. Now this was a particular scenario जिसमें हमने जो है क्या किया कि current dividend was known, growth rate was known, required rate of return of the stockholder was known, and then we used the dividend growth model or the constant growth model to find out the present value of that particular share of the stock. अब इसी फार्मूले को we can also make a generalized type of formula. तो उसके लिए we can use the dividend growth model to get the stock price at any point in time. So the price of the stock as of the time t is PT. PT is equal to dt into 1 plus g over r minus g, where PT can be after 4 years, it can be after 5 years, can be any number of years. So a generalized version is PT is equal to dt into 1 plus g over r minus g. And इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जब हम कह रहे हैं dt into 1 plus g, so that gives us dt plus 1. So we can also write it down as कि हमारे पास PT is equal to dt plus 1 over r minus g. अब इसी के लिए continuing with the previous example, d5 will be equal to what? d5 is equal to d naught क्या है हमारे पास 2.30 multiplied by 1.05 to the power 5. हमारी ग्रोथ रेट जो है that is 5%. So that is equal to 2.30 multiplied by 1.2763 is equal to 2.935. From the dividend growth model, we get the price of the stock in 5 years. So we have the P5 is equal to D5 multiplied by 1 plus G over R minus G, which is equal to 2.935 multiplied by 1.05 divided by 0.13 minus 0.05. So which is equal to 3.0822 divided by 0.08 is equal to 38.53. तो अब हमने क्या किया है कि we are talking about कि finding out कि हमारा जो है वो D5 क्या होगा, वो हमने पहले D5 कैलकुलेट किया और उसके बाद we were trying to find out the P5. ये प्राइस 5 years down the road जो है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्या होनी चाहिए और उसके पास जो हमें कंपोनेंट चाहिए थे they were the current dividend, growth rate in the dividends and the required rate of return for the stockholders. तो इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर एलैबोरेट करने के लिए लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. तो इस एग्जांपल में वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी जीजी कंपनी. द नेक्स्ट डिविडेंड ऑफ द कंपनी विल बी $4 per share. Investors require a 16% return on the similar stocks. The company's dividend, they grow at the rate of 6% per year. Based on the dividend growth model, what is the value of GG stock today? What is the value in 4 years? अब हम बात क्या कर रहे हैं कि we are talking about a company जिसके जो dividend information है, that is the next year dividend. So when we are talking about the next year dividend, so basically the information given to us is D1, not D0. So that is the only change here. कि हमें अब D1 calculate नहीं करना है, D1 is already given. And using this information, we have to calculate the
current value or the P naught of this particular stock. So the only tricky thing is that the next dividend is $4. So we won't multiply this by 1 plus G. With this in mind, the price per share is given by P naught is equal to D1 over R minus G. کیونکہ ہمارے پاس جو D naught into 1 plus G ہے that basically is D1. So اس سیناریو میں ہمارے پاس نیومیریٹر میں D naught into 1 plus G کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ D naught into 1 plus G in itself is D1. اس لیے جب ہمیں ڈائریکٹلی D1 کی انفارمیشن ہے تو we will be writing it down as P naught is equal to D1 over R minus G. تو ہمارے پاس D1 جو ہے that is equal to $4. So we have 4 divided by R is 16%, 0.16 minus G کیا ہے 6%, 0.06. So $4 divided by 0.10 is equal to $40 per share. اب یہ تو ہو گئے ہماری price as of today. اب دوسری ہم بات کر رہے تھے 5 years کے بعد. So let's look at the calculations we would like to do if we are going to find out the price in 5 years. So since we already have dividend in 1 year, we know that the dividend in 4 years is equal to D1 into 1 plus G to the power 3. So what we are going to get now is basically we are trying to calculate price after 4 years, which means P4. So P4 کی کیلکولیشن کے لیے سب سے پہلے ہمیں D4 چاہیے. تو D4 کا جو ہمارے پاس فارمولا ہے that is D naught into 1 plus G to the power 4. لیکن جب ہمارے پاس given information D1 کی ہے تو then D4 is equal to D1 into 1 plus G to the power 3 only. کیونکہ ہمارے پاس اب کیا ہے D naught کی جگہ جب ہم D1 لے رہے ہیں تو 1 plus G کی power 4 کی بجائے جو ہے وہ 3 رہ جائے گی. So we have D1 multiplied by 1 plus G to the power 3 is equal to 4 multiplied by 1.063, which is equal to 4.764. The price in 4 years, therefore, P4 is equal to D4 multiplied by 1 plus G divided by R minus T. اب ہمارے پاس وہی فارمولا ہے. آپ ریکال کریں ہم نے یہ کہا تھا for any number of years T, ہمارے پاس PT is equal to DT into 1 plus G over R minus T. تو جب ہمارے پاس اس وقت جو given information ہے that is about D4. تو D4 جو ہے ہمارے پاس کس طرح ہے D4 already ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے تو D4 into 1 plus G divided by R minus T. So that is equal to 4.764 multiplied by 1.06 divided by 0.16 minus 0.06 is equal to 5.05 divided by 0.10 is equal to 50.50. تو اس اسٹاک کی جو کرنٹ پرائس ہے دیٹ از 40. 4 سال کے بعد جو اس کی پرائس ہوگی وہ ہے 50.50. Now we need to make a note of one important point. اس ایگزامپل میں سے ہمیں ایک امپورٹنٹ جو ہے ریزلٹ ڈرا کرنا ہے اور وہ یہ ہے ویری کیئرفلی پہلے ہم کیلکولیشنس کریں گے اور اس کے ہم بعد دیکھیں گے کہ ہم نے کیا سینیریو جو ہے وہ اس پرٹیکولر ایگزامپل سے ڈیولپ کیا ہے. سو نوٹس دیٹ P4 is equal to P naught into 1 plus G to the power 4. ابھی جو ہم نے کیلکولیشنس کی ہیں ہمارے پاس P naught کیا آیا تھا $40. ہمارے پاس P4 کیا آیا تھا دیٹ واز 50.50. اب ہم دونوں کے ریلیشن شپس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو ریلیشن شپ جو ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہمارا P4 is equal to P naught into 1 plus G to the power 4. So P4 is equal to 50.50 which is equal to 40 multiplied by 1.06 to the power 4. So why we have کہ ہمارا P4 is equal to P naught into 1 plus G to the power 4. اس کے لیے we need to go back on the formula again for the constant dividend growth model. To see why this is so, notice that P4 is equal to D5 divided by R minus T. However, D5 is just equal to D1 into 1 plus G to the power 4. وہی ہمارا same old formula. So we can write P4 as P4 is equal to D1 multiplied by 1 plus G to the power 4 divided by R minus T.
اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ دیٹ از اکول ٹو D1 ڈیوائڈیڈ بائی R minus G multiplied by 1 plus G to the power 4, which is equal to P naught into 1 plus G to the power 4. So we started with the constant growth model. اس کا فارمولا لگا کے we have derived the same result کہ پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا P4 is equal to P naught into 1 plus G to the power 4, and through the formula we have gotten the same results. So what does it mean? کہ یہ جو ایگزامپل ہے بیسیکلی اٹ از گیونگ اس ون ویری گڈ کیلکولیشن. اور وہ یہ ہے کہ انڈر دی ازمپشنز آف دی کانسٹنٹ گروتھ ماڈل ہمارے پاس اگر ڈویڈنڈ جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں گرو کرتے ہیں ایٹ اے ریٹ آف G پر ایئر تو ہماری پرائس جو ہے وہ بھی گرو کرے گی ایٹ دی سیم ریٹ G پر ایئر. لاجیکلی اسپیکنگ ہم اس کو ایک اور پوائنٹ آف ویو سے بھی ایکسپریس کر سکتے ہیں, اور وہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر ہماری انویسٹمنٹ کا ریٹرن جو ہے ایک سرٹن پرسنٹیج کے ساتھ گرو کر رہا ہے تو اس انویسٹمنٹ کی اپنی ویلیو بھی اسی ریٹ کے ساتھ جو ہے وہ گرو کرے گی. اب جو ڈویڈنڈ ہے بیسیکلی دیٹ از دی ریٹرن آن انویسٹنگ ان دی کامن اسٹاک, اور جو کامن اسٹاک کی اپنی ویلیو ہے دیٹ از دی ویلیو آف دی انویسٹمنٹ. Therefore, the growth rate in dividend G is exactly the same as the growth rate in the prices. تو یہ تو تھا ہمارا بیسیکلی کانسٹنٹ گروتھ. تو اب اس ایگزامپل میں ہم نے کیا یوز کیا, وہی کانسٹنٹ گروتھ ماڈل کا فارمولا جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ P naught is equal to D1 over R minus G, اور D1 جو ہے that is equal to 1 plus D naught into 1 plus G. اور جنرلائز فارم میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس PT is equal to DT multiplied by 1 plus G divided by R minus G. تو ہم پریزنٹ ویلیو بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور ویلیو بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں فار اینی ادر ایئر. لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو کنڈیشن لگائی ہے, ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا فارمولا جو ہے دیٹ ول ورک جب تک ہمارا G گروتھ ریٹ in the dividend is less than the required rate of return of the stockholder, which is capital letter R. Now, if the growth rate G is bigger than discount rate R, then the present value of the dividends keeps on getting bigger and bigger. So the stock price is infinitely large. The same is true if growth rate and discount rates are equal. تو دونوں ہی صورتوں میں اگر ہمارا نمبر 1 G is greater than R اور G is equal to R, تو اس صورتحال میں ہماری present value یا price اور the value of the stock جو ہے that will become indefinitely bigger. تو ہمارے پاس اس فارمولے کو کام کرنے کے لیے جو بیسک assumption ہے, اور that makes sense کہ جب تک growth rate جو ہے وہ کم رہے گا required rate of return سے, تب تک جو ہے ہمارا یہ فارمولا جو ہے وہ کام کرتا رہے گا. اب اسی میں یہ ایکسپریشن جو ہے the expression we came up with for the constant growth case will work for any growing perpetuity. کہ جب ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ constant growth ہے, ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا یہ particular scenario reflect کرتا ہے کہ ہماری جو dividends ہیں they are what? They are a growing perpetuity. تو یہ فارمولا جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے it will not only work for calculating the value of the common stock, بلکہ یہ it can work for any growing perpetuity. تو اس کو ہم ایک generalized form میں بھی لکھ سکتے ہیں. And that generalized form is کہ PV is equal to C1 over R minus G, where C1 is equal to C naught into 1 plus G divided by R minus G. اب یہ تو تھا ہمارا constant growth model جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ dividends جو ہیں وہ grow کر رہے ہیں at the same rate for indefinite future time period. لیکن ریئل لائف میں ایسا بھی تو سینیریو ہو سکتا ہے and it does happen کہ ہمارا growth rate in dividend is not constant, rather dividends are growing at different rates. تو ان کو ہم بات کرتے ہیں نان کانسٹنٹ گروتھ اسٹاکس کی. نان کانسٹنٹ گروتھ اسٹاک کے لیے we are saying consider the case of a company that is currently not paying any dividends. You predict that in 5 years the company will pay a dividend for the first time
say 0.50. You expect that this dividend will grow at a rate of 10% per year indefinitely. The required rate of return on similar companies is 20%. What is the price of the stock today? اب ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ there is a company جو کہ انیشل ٹائم پیریڈ میں کوئی ڈیویڈنڈ پے نہیں کرتی. 5 سال کے بعد جو ہے اس نے ڈیویڈنڈ پے کرنا شروع کرنا ہے, اور وہ ڈیویڈنڈ پیمنٹ کیا ہے؟ 50 سینٹس پر ایئر پر شیئر, اور وہ 50 سینٹس جو ہے وہ کانسٹنٹلی پے کرے گی فار انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم ان فیوچر. کمپنی کا گروتھ ریٹ از گیون ٹو اس آفٹر کمپنی اسٹارٹس پیئنگ 50 سینٹس, تو دین ہمارے پاس جو ہے اس کا گروتھ ریٹ از گیون. ایز ویل ایز ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سملر ٹائپس آف کمپنی جو ہے ان کے اوپر انویسٹر کا ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن کیپٹل لیٹر آر جو ہے دیٹ از 20%. تو اب سے اس سینیریو میں اگر ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہو کہ اس اسٹاک کی پریزنٹ ویلیو کیا ہے, تو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو پروسیڈ. ابھی بھی ہمارے پاس ایک سلیک ٹائم ہے جس میں کوئی ڈیویڈنڈ پے نہیں کر رہی کمپنی, اس کے بعد وی کین اپلائی دی کانسٹنٹ گروتھ ماڈل. So let's look at the calculations here. Okay, first we calculate what it will be worth once dividends are paid. We can then calculate the present value of that future price to get the today's price. So first dividend will be paid in 5 years and it will grow steadily then onwards. So the price in 4 years will be what? اب ہمارے پاس P4 جو ہے, P4 is equal to D4 multiplied by 1 plus G divided by R minus C. آپ ریکال کریں, یہ ہمارا وہی فارمولا ہے جس میں ہم نے کہا تھا dt is equal to dt into 1 plus G divided by R minus T. اب ہمارا D is equal to 4. Therefore, P4 is equal to D4 multiplied by 1 plus G divided by R minus T. So we have D5 divided by R minus T. اور یہ D5 کی اماؤنٹ از گیون ٹو اس اینڈ دیٹ از 0.50 ڈیوائڈیڈ بائی 0.20 از R اینڈ 0.10 از G. So divided by 0.20 minus 0.10 is equal to $5. اب ہمارے پاس یہ جو $5 ہے یہ اسٹاک کی پرائس ہے آفٹر 4 years, لیکن ہم اس کی کرنٹ پرائس جو ہے وہ نکالنا چاہ رہے ہیں. تو سمپلی ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس ایک فیوچر ویلیو ہے P4, اس کو ہم نے پریزنٹ ویلیو میں P0 میں لانا ہے. تو سمپلی وی ول ڈسکاؤنٹ دس ویلیو بیک بائی 4 ٹائم پیریڈس. سو دس از وٹ وی ہیو ڈن کہ ناؤ وی کین کیلکولیٹ دی کرنٹ ویلیو بائی ڈسکاؤنٹنگ دس پرائس بیک 4 years at a rate of 20%. So P0 is equal to $5 divided by 1.20 to the power 4. اب ہم یہاں پہ کون سا فارمولا لگا رہے ہیں؟ دی سیم اولڈ فارمولا جو ہم ٹائم ویلیو آف منی میں لگاتے چلے آئے ہیں کہ پریزنٹ ویلیو از اکول ٹو فیوچر ویلیو ڈیوائڈیڈ بائی 1 plus R to the power n. اب ہمارے پاس n کیا ہے؟ 4 ہے. تو گیون ویلیو کیا ہے ہمارے پاس؟ فیوچر ویلیو از دی ڈیویڈنڈ آفٹر 4 years. اور ویلیو آفٹر 4 year, not the dividend, stock کی پرائس آفٹر 4 years based on the dividend starting in the 5th year. تو اس کو جب ہم کرتے ہیں تو we have P0 is equal to $5 divided by 1.20 to the power 4 is equal to 5 divided by 2.0736 is equal to 2.41. اب ہم نے کیا کمفرٹیبلی فائنڈ آؤٹ کر لیا کہ اس پرٹیکولر کمپنی کی اسٹاک کی کرنٹ ویلیو کیا ہوگی جس کے پہلے سالوں میں دیر از 0 ڈیویڈنڈ اور اس کے بعد ہمارا ڈیویڈنڈ جو ہے وہ گرو کر رہا ہے ایٹ اے کانسٹنٹ ریٹ. پرابلم تھوڑی سی اور ٹرکی ہو جاتی ہے اگر لے سپوز کہ جو ہمارے انیشیل ایئرس ہیں ان میں 0 ڈیویڈنڈ نہیں ہے, ان میں ڈیویڈنڈ ہے لیکن وہ ڈفرینٹ اماؤنٹ آف ڈیویڈنڈ از بینگ پیڈ. تو اب ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ اگین نان کانسٹنٹ گروتھ ماڈل کی بات کر رہے ہیں جس میں فار سم ٹائم پیریڈ ڈیویڈنڈ کی ویلیو ڈفرینٹ ہے. وی کین ناٹ سی اینی پیٹرن. تو جب ہمارے پاس پیٹرن نہیں ہے اور اس کے بعد ایک پیٹرن فالو ہوتا ہے تو اگین وی کین یوز دی کانسٹنٹ گروتھ ماڈل ان کمبینیشن ود دی ادر ڈسکاؤنٹڈ ویلیوز آف دی ڈیویڈنڈس. تو اس کے لیے لیٹس ٹیک another problem. The problem of non-constant growth is slightly complicated if the dividends are not 0 for the first time. For example, consider the following dividend forecast for next 3 years.
کہ ہم ایک کمپنی کی بات کر رہے ہیں جس کے کمنگ 3 ایئرس کے لیے ڈفرینٹ اماؤنٹ آف ڈیویڈنڈ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. سو ایئر 1 ایکسپیکٹڈ ڈیویڈنڈ $1. سیکنڈ ایئر میں ڈیویڈنڈ جو ہیں دے آر $2 پر شیئر اینڈ تھرڈ ایئر میں دے آر 2.50. آفٹر تھرڈ ایئرس dividends will grow at a constant rate of 5% per year. The required return is 10%. What is the value of the stock today? اب اس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم اگین ٹائم ویلیو آف منی میں ہی جائیں گے. آپ دیکھیں کہ جو ہم نے بانڈ کی ویلیویشن کی ہے یا ہم نے کامن اسٹاک کی ویلیویشن کی ہے, یہ ساری اپلیکیشن ہے ہمارے ان کانسیپٹس کی جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں بات کی تھی شروع میں کہ ٹائم ویلیو آف منی. تو یہ ٹائم ویلیو آف منی کی جو ہے پریکٹیکل اپلیکیشن ہے ٹو فائنڈ آؤٹ دی ویلیو آف دی کامن اسٹاک ایز ویل ایز دی بانڈ. تو اس سلسلے میں جب ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈیویڈنڈس ہیں فار دی فرسٹ 3 ایئرس اور اس کے بعد ہمارے پاس کانسٹنٹ گروتھ ریٹ کے ساتھ ڈیویڈنڈس ہیں, تو ہم کس طرح اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اگین ویل گو بیک ٹو گیٹ ہیلپ فرام دی ٹائم لائن. تو ٹائم لائن جب ہم ڈرا کرتے ہیں فار دس نان کانسٹنٹ گروتھ اسٹاک, ہمارے پاس پہلے ٹائم زیرو جو ہے وہ ٹائم پیریڈ ہے جس پہ ہم نے ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی 1 ایئر ہمارے پاس کیش فلو ہے $1. ایٹ دی اینڈ آف دی سیکنڈ ایئر ہمارے پاس کیش فلو ہے $2. ایٹ دی اینڈ آف دی 3 ایئرس ہمارے پاس کیش فلو ہے 2.50. فورتھ ایئر میں اینڈ دین آنورڈس ہمارے پاس کیش فلو جو ہے وہ دیٹ از 2.50 گروئنگ ایٹ اے ریٹ آف 1.05. 5% جو ہے وہ ہمارا گروتھ ریٹ ہے. تو اب اس کی جب ہم کیلکولیشن کریں گے تو ہم کیا کریں گے کہ ان ویلیوز کو 1 2 3 کو سیپریٹلی ڈسکاؤنٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم کانسٹنٹ گروتھ ماڈل کی مدد لے کے پھر جو ہے ویلیو کیلکولیٹ کریں گے. تو اف وی گو فار دیز کیلکولیشنز ہیئر, تو ہمارے پاس کیا ہے, فرسٹ وی کمپیوٹ دی پریزنٹ ویلیو آف دی اسٹاک پرائز 3 ایئرس ڈاؤن دی روڈ. یعنی ہم کانسٹنٹ گروتھ ماڈل جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے پہلے اسٹاک کی پرائز کیلکولیٹ کریں گے اینڈ دین اس کے بعد ہم جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں گے کہ جو ہمارے سیپریٹ ڈیویڈنڈس ہیں ان کی کیا ویلیو ہوگی. تو یہ ویلیو کیلکولیشن جو ہے دیٹ بیسیکلی از ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. تو ہم کس طرح کریں گے, P3 از اکول ٹو D3 انٹو 1 پلس G ڈیوائڈیڈ بائی R مائنس G. اور اب اگر ہم اس میں ویلیوز پلگ ان کر دیں تو ہمارے پاس کیا سینیریو ڈیولپ ہوگا کہ اس میں ہمارے پاس سینیریو ہے 2.50 ملٹیپلائڈ بائی 1.05 ڈیوائڈیڈ بائی 0.10 مائنس 0.05 اینڈ دیٹ از اکول ٹو 52.50. تو یہ تو تھی ہماری کیلکولیشن جو ہم یوز کر رہے ہیں کانسٹنٹ گروتھ فار دی ریسٹ آف دی ٹائم پیریڈ اسٹارٹنگ فرام 3 ایئرس آنورڈس. اب جو شروع کے ہیں ٹائم پیریڈس تو ان کے لیے جو ہے جب ہم نے کیلکولیشن کرنی ہے تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی این انڈیپینڈنٹ کیلکولیشن فار ایچ ایئر. یعنی پہلے سال کے ڈیویڈنڈ کو سیپریٹلی ڈسکاؤنٹ بیک کریں گے بائی 1 ٹائم پیریڈ, دوسرے سال کے ڈیویڈنڈ کو 2 ٹائم پیریڈ سے سیپریٹلی کریں گے اور تھرڈ ایئر کے ڈیویڈنڈ کو 3 سال سے ڈسکاؤنٹ بیک کریں گے, پلس جو ہم نے P3 کیلکولیٹ کی ہے اس کو بھی ڈسکاؤنٹ بیک کریں گے بائی 3 ایئرس. تو اس کے لیے وی کین ناؤ کیلکولیٹ the total value of the stock as the present value of the first 3 dividends plus the present value of the price at time period 3. So that is equal to D1 divided by 1 plus R to the power 1 plus D2 divided by 1 plus R to the power 2 plus D3 divided by 1 plus R to the power 3 plus P3 divided by 1 plus R to the power 3. So we have 1 divided by 1.10 to the power 1 plus 2 divided by 1.10 to the power 2 plus 2.50 divided by 1.10 to the power 3 plus 52.52 divided by 1.10 to the power 3. So all together we have 0.91 plus 1.65 plus 1.88 plus 39.44 is equal to 43.88. تو اب ہم نے کیا کیلکولیٹ کیا کہ ہمارے پاس اگر ایک سینیریو ہو جس میں ڈفرینٹ ڈیویڈنڈس ہیں فار دی فرسٹ 3 ایئرس اینڈ دین آنورڈس جو ہے ہمارے پاس ڈیویڈنڈس گرو کرتے ہیں ایٹ اے کانسٹنٹ ریٹ, تو ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں 2 حصوں میں. ایک میں تو جو ہے ہم نے کیلکولیٹ کی پہلے پریزنٹ ویلیو جب ہمارا ڈیویڈنڈ جو ہے وہ کانسٹنٹ گروتھ سے شروع ہو رہا ہے, اور پھر اس کو بھی ڈسکاؤنٹ بیک کیا اور ساتھ ساتھ انیشیل ایئرس کے ڈیویڈنڈس کو بھی ڈسکاؤنٹ بیک کیا. تو
تو یہ تو ہمارے نان کانسٹنٹ گروتھ ماڈل. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی نان کانسٹنٹ کی ایک اور سپر نارمل گروتھ کے ساتھ ایگزامپل لے کے اس کو کلوز کریں گے, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن. کیونکہ شروع میں جیسا کہ ہم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس جب اسٹاک کی بات کرتے ہیں تو ایک ڈیفیکلٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن جو ہے کیلکولیٹ کرنا ان کمپیریزن ٹو دی بانڈ کا جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ مشکل ہوتا ہے. تو therefore we are going to discuss that, and اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ اسٹاک کی کامن اسٹاک کی فیچرز اینڈ ویلیوز کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. تو آج میں بریفلی اوور ویو کروں گی کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کامن اسٹاک کے بارے میں کیا کیا ڈسکس کیا. تو آج کے لیکچر میں ہم نے کامن اسٹاک ویلیویشن کے 3 ڈفرینٹ سینیریوز کو دیکھا. ایک میں ہم نے ایزیوم کیا کہ ہمارے ڈیویڈنڈ جو ہیں وہ گرو نہیں کرتے, کانسٹنٹ ڈیویڈنڈ کی بات ہے, زیرو گروتھ کی بات ہے. اس کی ویلیو کیسے کیلکولیٹ کریں گے, اور ہم نے یہ کہا کہ وہ بیسیکلی جو ہے ہماری کیا ہے, وہ ہے این آرڈنری پرپیچوٹی. اس کے بعد ہم نے کیلکولیشن کی فار دی کانسٹنٹ گروتھ ماڈل. اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے ڈیویڈنڈ گرو کرتے ہیں ایٹ اے کانسٹنٹ گروتھ ریٹ, اور اس میں ہم نے جو ہے ایک گروتھ ماڈل جو ہے وہ یوز کیا جس میں ہم نے کہا پی ناٹ از اکول ٹو D1 ڈیوائڈیڈ بائی R مائنس جی. پھر ہم نے کہا کہ ایک اور بھی سینیریو ہو سکتا ہے کہ جس میں ہمارے ڈیویڈنڈ جو ہیں وہ گرو نہ کریں ایٹ اے کانسٹنٹ ریٹ, یعنی نان کانسٹنٹ گروتھ ماڈل. تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ جس ٹائم پیریڈ کے دوران ہمارے ڈیویڈنڈ جو ہیں وہ ڈفرینٹ اماؤنٹس ہوتے ہیں تو ہم ان کو سیپریٹلی ڈسکاؤنٹ بیک کریں, اور اس کے بعد فائنلی جب ہماری کمپنی جو ہے اسٹیبل ہو جاتی ہے اور ڈیویڈنڈ ایک کانسٹنٹ ریٹ کے اوپر گرو کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ کانسٹنٹ گروتھ ماڈل لگا کے اور دین اس پرائس کو بھی ڈسکاؤنٹ بیک کریں ان آرڈر ٹو فائنڈ آؤٹ دی پریزنٹ ویلیو. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اسی ٹاپک کے ساتھ پھر ڈاکٹر طلعت سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.